میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم، میں تو امتی ہوں۔ اور تیسرا ٹاپک جس سے قرآن مجید بات کرتا ہے، اس کا تعلق قلبی احساسات اور تاثرات سے ہے، اور اس کا نام ہے اخلاق۔ تیسرا ٹاپک قرآن کا ہوتا ہے اخلاق۔ قرآن اخلاق سے بات کرتا ہے، انسان کا مزاج ہوتا ہے۔ جب کوئی اچھی خبر سنا تو سارے کام اچھے لگتے ہیں، جب کوئی بری خبر سنا سارے کام برے لگتے ہیں۔ کہ انسان کے اوپر اس کے احساسات کا بڑا اثر ہوتا ہے کہ بڑا خوش تھا، بڑا خرم تھا، بڑے ہی مزیدار پکوان گھر میں بنائے گئے تھے کہ اچانک کسی کے انتقال کی خبر مل گئی۔ اب کیا ہوتا ہے، جب انتقال کی خبر ملی تو فوراً وہ پریشان ہو گئے اور منہ کا مزہ خراب ہو گیا۔ اب دل نہیں کرتا کھانا کھانے کو، دل نہیں کرتا ہے کہ بیٹھے بیٹھے سے اچانک کوئی خوشی کی خبر مل گئی کہ آپ کا بچہ تو فرسٹ پوزیشن پر آیا ہے، فوراً دل کے اندر ایک جذبات آ گئے کہ چلو بھائی آج کوئی گھر میں میٹھا بن جائے۔ یہ انسان کے قلبی احساسات ہیں۔ تو دل احساسات کا مرکز ہے، تو انسانی زندگی میں دل کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، جب وہ صحیح ہوتا ہے تو پورا جسم صحیح ہوتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ فرمایا الا وہی القلب، سن لو وہ دل ہے، جسم کے اندر لوتھڑا جب وہ اچھا رہے گا سب اچھا رہے گا، وہ خراب ہو جائے گا سب خراب ہو جائے گا۔ اگرچہ یہ حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام نے طبی اعتبار سے نہیں بیان فرمائی، لیکن طبی اعتبار سے بھی حدیث صحیح ہے۔ اگر کسی آدمی کو ہارٹ کا پرابلم نہ ہو تو آپ سوچیں وہ کتنا ہی کمزور اپنے اندر کیوں نہ ہو لیکن فٹ محسوس کرے گا، کیوں؟ اس کا دل اچھا ہے۔ حدیث کیا بتلا رہی ہے؟ اذا صلح صلح الجسد کلہ، جب دل اچھا ہوگا تو سارا جسم اچھا ہوگا۔ اگر خدا نخواستہ کسی کو ہارٹ پرابلم آ جائے، دل خراب ہو جائے، وال بند ہو جائے، اگرچہ اس کے پورے جسم میں کوئی مرض نہیں، لیکن وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جب دل خراب ہو گیا تو سارا جسم خراب نظر آتا ہے۔ کیا یہ حدیث طبی اعتبار سے ثابت نہیں آ رہی ہے؟ الا وہی القلب۔ لیکن اللہ کے نبی نے یہاں جو فرمایا طبی اعتبار سے نہیں فرمایا، روحانی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، کہ جب دل کے اندر گندے عزائم، گندے خیالات اور دل کے اندر شرک کی گندگی، گناہوں کی گندگی آ جاتی ہے تو دل خراب ہو جاتا ہے۔ جب دل اچھا ہوتا ہے تو پوری باڈی اعمال پہ کھڑی ہو جاتی ہے، جب دل خراب ہو جاتا ہے تو پوری باڈی ویسٹ ہو جاتی ہے، اعمال پہ کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس موضوع کو چنا، اخلاق۔ اب آپ قرآن مجید میں غور کر کے دیکھ لیں کہ اللہ دل کے اعتبار سے مختلف انداز سے، مختلف پیرایوں سے گفتگو فرماتے ہیں۔ اسی لیے کیا فرمایا قرآن مجید میں؟ ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے نا، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کامیاب تو وہی ہوگا، کامیاب کوئی نہیں ہوگا مگر کون؟ جو قلب سلیم کو لے کر آئے، جو دل کی سلامتی کو لے کر اللہ نے یہاں پہنچے گا وہ کامیاب ہوگا۔ اور دل کی سلامتی اسی کو، دل کی سلامتی کی فکر کرنے کو، دل کی سلامتی کا خیال کرنے کو، دل کو صاف کرنے کو علماء کی اصطلاح میں تزکیہ کہتے ہیں، اصلاح کرنے کا تصوف اسی کو کہتے ہیں کہ جو دل کی اصلاح پر کام کرتے ہیں۔ علماء نے انہی قرآن کی آیات کے اس حصے کو دیکھ کر، احادیث کے ذخیرے کو دیکھ کر ایک باضابطہ نصاب بنایا تزکیے کا۔ اسی لیے صوفیہ خانقاہوں میں بلا کر دلوں کی اصلاح کرتے ہیں قرآن مجید کے انہی آیات کے سبب سے۔ اور دل کی اصلاح کیسے ہوتی ہے؟ دل کے اندر جب غصہ آ جائے انسان کو، غصے کو پڑھیے، یہ ہے دل کی اصلاح۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بڑے ہی بہترین آپ طبیب تھے، کوئی طبیب آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کیا فرمایا؟ غصے کے بھی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک غصہ وہ ہے کہ آدمی کو بہت ہی دیر سے غصہ آتا ہے اور جاتا بھی بہت دیر سے ہے، آتا بھی بہت دیر سے ہے اور جاتا بھی بہت دیر سے۔ فرمایا یہ آدمی ناپسندیدہ ہے۔ ایک شخص وہ ہے جس کو غصہ آتا تو بہت جلدی ہے، جاتا بہت دیر سے۔ غصہ آتا بہت جلدی غصہ آتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ ناک پہ غصہ ہے، وہی ناک پہ غصہ رہتا ہے ان کے ہمیشہ۔
اور جاتا بہت دیر سے ہے، فرمایا یہ آدمی بھی ناپسندیدہ ہے۔ ایک تیسرا شخص جس کے بارے میں فرمایا کہ جس کو غصہ آتا تو بہت دیر سے ہے، جاتا بہت جلد ہے۔ تین درجے اللہ کے نبی نے فرمائے، پہلا وہ ہے کہ جس کو غصہ آتا بہت دیر سے، جاتا بھی بہت دیر سے، یہ ناپسندیدہ۔ دوسرا وہ ہے جس کو غصہ آتا بہت جلدی، آتا جاتا ہے دیر سے، یہ بھی ناپسندیدہ۔ تیسرا وہ آدمی جس کو غصہ آتا تو دیر سے ہے اور جاتا بہت جلدی ہے، بہت دیر کے بعد غصے میں آتا ہے لیکن بہت جلد نارمل ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ غصہ آ گیا تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ چھوٹی سونامی آ گئی کہ وہ غصہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، تو یہ ناپسندیدہ ہے۔ اب آپ سوچیں کہ یہ مسائل کوئی اور بنا سکتا تھا؟ نبی علیہ السلام نے بدلائے، یہ قرآن مجید نے بھی بدلائے۔ کیسے مسائل کہ قرآن کہتا ہے کہ اے ایمان والو گمانوں کے پیچھے نہ پڑو، گمان نہ کرو، ان بعض الظن اسم، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، کہ انسان کا مزاج ہے گمان کرنے کا، ہر کسی کے بارے میں فلاں صاحب کیا کرے، انہوں کیا کرے، انہوں کیا کرے، فلاں نے کیا کیا، فلاں نے کیا کیا، تو اللہ کہتے ہیں ان بعض الظن اسم، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی کے بارے میں نیگیٹو تھنکنگ رکھی ہو اور وہ پازیٹو کا رہا، تو یہ کیا ہو گیا، آپ کا گمان گناہ ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ گمان نہ کیا کرو، ولا تجسسوا، کسی کی ٹوہ میں نہ پڑو۔ انسان کا مزاج ہوتا ہے دوسروں کی ٹوہ میں رہنا، فلاں گھر میں کیا ہو رہا، فلاں جگہ کیا ہو رہا، فلاں مقام پر کیا ہو رہا، عورتوں میں مزاج، مردوں میں مزاج، عورتوں کی فکر فلاں گھر میں کیا ہو رہا، ان کے گھر میں کیا ہوا، ان کے شوہر کما کر لائے یا نہیں لائے، ان کے بچے کی شادی ہوئی تھی کیا حال چال ہوگا، ان کی بہو کیسی ملی، ہماری بہو کو تو نام رکھے تھے، ان کی بہو کیسی ملی، ان کی بہو اور ساس کے درمیان بن رہی یا نہیں بن رہی۔ آدمی کو فکر ہے فلاں کا کاروبار کیسا چل رہا، اس کی دکان کیسے چل رہی، اس کا انسٹیٹیوٹ کیسے چل رہا، اس کی آمدنی کیسے چل رہی، یہ سب جو تجسس کا مزاج ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اور حدیث میں بھی موجود ہے، لا تجسسوا، قرآن میں بھی موجود ہے، ولا لا تجسسوا، حدیث قرآن کی تشریح۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرآن کے ذریعے سے بھی امت کو پیغام دیا، حدیث کے ذریعے سے بھی پیغام دیا کہ کسی کی ٹوہ میں مت رہو، کسی کے پیچھے مت پڑو۔ تو یہ وہ گناہ ہے جو دل سے ہونے والے، اللہ اس کو بھی روکتا ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور کسی کی غیبت نہ کرو، یہ بھی قرآن بیان کر رہا ہے۔ اور ایسے اور بہت سارے مسائل کہ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اے ایمان والو جب تم کسی کو صدقہ اور خیرات دو تو وہ احسان جتا کر ان کا دل نہ توڑو۔ یہ کیا ہے احسان جتلانا؟ دل کا گناہ ہے۔ انسان کے اندر جب تکبر آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں پر رحم کر کے اس کو احسان کی شکل میں جتاتا ہے۔ تکبر یہ بھی ایک دل کا مرض ہے، اس کی بھی اصلاح قرآن نے فرمائی۔ تو اسی طرح اخلاق کا تیسرا چیپٹر ہے جس پر قرآن گفتگو کرتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ دل کی بیماریاں ہیں جس کے اوپر قرآن مجید کا دائرہ وسیع پھیلا ہوا ہے۔ آپ قرآن پڑھتے جائیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ یہاں دل کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اس مرض کو سدھارنا چاہتے ہیں، اس بیماری کو دور کرنا چاہتے ہیں۔